ہماری جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے کیسے گھر سے نکلی؟ اس باپ کو شرم ہونی چاہیے. ہماری جوان بیٹی بالوں کی چٹیاں کھڑی کر کے کیسے نکلی؟ کبھی چٹیاں لہرا رہی ہے, کبھی پیچھے تو کبھی آگے ہے. وہ بڑے بڑے پلازو پہن کر کے ہماری بیٹی کیسے نکلی؟ تو باپ ہے کہ دشمن؟ اس باپ سے پوچھو سماج میں رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے. پیارے ذرا مجھ سے حدیث سنتا جا, میں تجھے حدیث سناتا جاؤں گا اور پھر تو اپنے آپ کو دیکھ لینا ہم کتنے پانی میں ہیں. آج کوئی کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ذرا نبی کی حدیث سنو. جن کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے, جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے, جن کی بیٹیاں وہ چٹیاں اور وہ کھوٹے وہ کھڑے کری پڑی ہے, جن کی بیٹیاں آدھے آدھے ننگے فیشنیلے کپڑے پہن کے بے پرواہ گھوم رہی ہے. نبی سے سنو, نبی کا فرمان سنو. آقا فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاقل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو وہ باپ دیوس ہے, جس کی بیٹی بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہو وہ ماں باپ دیوس ہے. نبی فرماتے ہیں اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. کہاں ہیں ہم؟ اب تو تمہیں تھوڑی بری لگ رہی ہوگی مگر جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے اندھے. صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت؟ میرا جملہ تھوڑا تمہیں کررا لگتا ہوگا, سیاح صاحب کہہ رہے ہیں, برا لگتا ہوگا, مگر یہ انگلی کٹے حضرت تو تکلیف یہاں, یہ کٹے تو یہاں, یہ کٹے یہاں, یہ کٹے یہ کٹے. میں کسی لڑکی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو اس کے ماں باپ کو کہہ رہا ہوں. اور یہ ماں, صحیح بتا رہا ہوں, اس ماں پہ تو لٹ پکڑنے کا. اللہ معاف فرمائے. کون سی ماں ہے جسے پتہ نہیں ہے میری بیٹی رات کے 12 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, کسی غیر سے موبائل پہ لگی پڑی ہے؟ کون سی ماں ہے جسے پتہ نہیں ہے؟ اور اگر جس ماں کو پتہ نہیں ہے تو اس سے پوچھو تو ماں بنی کیوں؟ کیسی ماں ہے تو؟ ایسے بچے تو کتیا بھی پیدا کر دیتی ہے, بھینس بھی پیدا کر دیتی ہے, گائے بھی پیدا کر دیتی ہے, پھر ماں بننے سے کیا فائدہ تیرا؟ میری باتیں کر رہی ہے مگر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, ڈاکٹر ہوں. میل نکال رہا ہوں, میل. اس ماں سے پوچھو. نبی نے فرمایا ماں کا مقام سنو. نبی فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللات, علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو بیٹی تو ایک گمفا نکال رہی ہے اور یہ اماں 2 گمفے نکال رہی ہے. اس اماں کو دیکھو یہ کتنی بے ہوش ہے یار. 40 سال کی ہو گئی, ادھیڑ ہو گئی, 80 سال مشکل سے جی رہے, ادھیڑ ہو گئی, ادھیڑ. 40 سال کی ہو گئی, جوان بیٹی ہے مگر کوچی اب بھی پھر رہی ہے. میں کب اب بھی چل رہا ہے, فیشنیلے کپڑے اب بھی چل رہا ہے. کون سماج کو سدھارے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی. تم محلے کو مت دیکھو, پڑوس کو مت دیکھو, بستی کو مت دیکھو, پہلے اپنے گھر کو دیکھو. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پہ حضرت قبلہ کم سے کم 100 باپ ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. 100 باپ گارنٹیڈ بولتا ہوں میں, 100 باپ کم سے کم. اب انہیں خود شرم آنی چاہیے جن کی جوان بیٹیوں پہ, کواری بیٹیوں پہ موبائل ہے. کیوں؟ میں اس باپ سے صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس باپ سے, وہ باپ مجھے اتنا بتا دے ہم نے اپنی بیٹی کو یہ موبائل کیوں دیا, اسے کون سی ایسی ضرورت ہے, اس کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے الگ سے جو تم نے بات کرنے کے لیے بیٹی کو موبائل دے دیا.
اس کے ٹرک چل رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں کہ پورا خاندان موبائل کے بغیر کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ٹرینوں میں آگے لگ جائیں گی، ہوائی جہاز لٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ اللہ کے بندو، 3 روٹی کھاؤ، 1.5 کی عقل رکھو۔ کیوں دیا یہ؟ یوٹیوب دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ ارے کس سے باتیں کرے گی؟ 3 مہینے میں جو موبائل ریچارج ہو رہا، کم سے کم روٹی کھا رہے ہو، عقل رکھو۔ بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دو اور پھر ہمدردی دکھا، میرے لال، میرے چاند، تیرا ہاتھ نہ جلے، تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی ہوگا؟ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ۔ یہی وجہ ہے آج غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے ٹچ اور مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ۔ تو میں وہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، معلوم تمہیں بھی یہ سب کچھ پتا ہے، مگر جان بوجھ کے کان ڈالے پڑے ہو، جان بوجھ کے سر جھکائے پڑے، سب کو پتا ہے موبائل کی کیا ضرورت ہے۔ بولو، ایک مثال دے دوں، بتاؤں؟ جو لڑکی کبھی ابراہیم پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اسے لکھیم پور کھیری میں اگر چھوڑ دو تو گھر نہیں ملے گا اسے۔ لیکن بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا اس کے پاس؟ بتائیے۔ گووا کا فیشن کہاں سے آیا؟ بولو۔ اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ بولو۔ اپنے گھروں میں دیکھیں ہم، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، سارا طریقہ۔ اور جلسے میں آ کے نعرہ لگاتا ہے نبی کے غلام ہے، ہم تاج الشریعہ کے غلام ہے، ہم امام حسین پاک کے غلام ہے۔ ایک مرتبہ صرف گھر پہ نظر مار کے پھر بتا تو کس کا غلام؟ ایک مرتبہ گھر پہ نظر مار کے۔ میری تقریر تمہیں تھوڑی کرری لگ رہی ہوگی، مگر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں پیارے۔ میں بھی تمہیں کرامتیں سنا سنا کے خدا کے نوٹ اکٹھے کر سکتا ہوں، مگر مجھے یہ ضرورت نہیں ہے اگر پیغام چلا جائے اور نانا کی امت سدھر جائے تو یہ زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سنو میرے بھائیو، سنو، تم اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لینا، انہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں دینا تو قرآن دے دینا، دینی کتاب دے دینا، اسلامی کتاب دے دینا۔ اگر قرآن بیٹی کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ نہ کرے اگر کسی کی ماں کو بخار آ جائے تو بیٹی قرآن کھول کے آیت دیکھتی، کون سی آیت پڑھ کے دم کروں تاکہ بخار اتر جائے۔ اگر کسی کی ماں کو کینسر ہو جاتا، اللہ نہ کرے، تو بیٹی ڈاکٹر منع کر دیتے، مگر بیٹی قرآن پڑھتی، اسے معلوم تھا ہر چیز اور شفا قرآن میں، تو وہ بیٹی قرآن کی آیتیں ڈھونڈتی۔ یہ ننگی ننگی چٹیاں اور ننگے ننگے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اگر وہ شوہر کے گھر میں جاتی، اس کے شوہر کا کام نہیں چلتا، تو وہ لڑکی سیدہ فاطمہ کے اس قول کو پڑھتی کہ رات کو سورہ واقعہ اگر کوئی بی بی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس بی بی کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ اگر ہماری بیٹی پہ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہوتی تو ان کے چہرے نہیں، ان کی چٹیاں نہیں، ان کا ننگا جسم نہیں دکھتا، بلکہ سیدہ فاطمہ کی یہ بات سامنے آ جاتی۔ کیا بات سامنے آتی؟ ایک دن حضرت علی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے، کہا فاطمہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ لو، جو تمہاری خواہش ہو وہ مانگ لو، جو تمہاری چاہت ہو وہ مانگ لو۔ سیدہ فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ آج ماں کو پتا ہے اتنی دھیان سے برتن نہیں مانجتی، اتنے دھیان سے کپڑے نہیں دھوتی جتنے دھیان سے موبائل کو چارجر میں لگاتی ہے۔ مانو یا مت مانو، بات وہی جو گھروں میں ہو رہی وہی بتا رہا ہوں۔ اور جتنے یہ نٹھلے ہیں، نکمے ہیں نا،
10 8 سال کے 15 سال کے بچے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، حضرت 10,000 کا موبائل چلا رہے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ جب تک اس کے پاس پیسے ہیں، ابا سے لے لیے، اماں سے لے لیے تو ریچارج کرا لیا، جب نہیں ہوا تو دوستوں سے چھینا جھپٹ لیا، گٹکا کھا لیا، پان کھا لیا، اور نہیں ہوئے تو اب کسی کا نل کھول لیا، کسی کے ٹریکٹر کی بیٹری اتار لی، کسی کا کچھ چرا لیا، یہ مسلمانوں کے بچوں کی زندگی، سمجھے؟ یہ زندگی، ارے کیا ہماری یہ زندگی ہونی چاہیے؟ غور کرو اپنے بچوں پر۔ جیسے ہی شام ہوئی حضرت، جیسے ہی شام ہوئی، لڑا اماں سے، ابا سے لڑا، ابا سے نہیں اماں سے بہنوں سے لڑا، اور کھانا کھایا، شام ہوتے ہی اب اندھیرے میں کونے کچالے ڈھونڈ رہا، کونے کا موبائل، ہیلو کیا کھایا تم نے، کیا پیا تم نے، مر گیا اسی پہ۔ اب باتیں تو بہت ساری رہی نہیں، وہ ادھر سے ہیلو کیسے کپڑے پہنے ہو، کیا کھایا تم نے، کیا پیا، اماں کہاں چلی گئی ہے، ابا کہاں چلا گیا ہے؟ سب کو پتا ہے، سب کو، بیٹے کونے کچالے ڈھونڈ رہا ہے، اور بیٹیاں بھی لحاف میں یا بستر میں موبائل چلا رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ ماں کی یہ ہمت کیوں نہیں ہو موبائل میں آگ لگا دے؟ ماں نے کیوں دیکھ لیا کہ میری بیٹی بغیر دوپٹے کے؟ اور اس باپ کی غیرت کو ذرا حیرت کرو یار، جوان بیٹی اگر دوپٹے ڈالے گی ایسے یہاں پہ یہ، سمجھے؟ اب ایک بات بتاؤ، جوان بیٹی کا جب جسم ہوگا بھلے کپڑوں کے اندر ہو، میرا اشارہ سمجھتے رہے نا، تو کیا وہ جسم دکھائی نہیں دے گا؟ اس ابا کی غیرت دیکھو، ابا کی اسے شرم نہیں آتی، اسے چچا کو بھی شرم نہیں آتی، ماموں کو بھی نہیں، بڑے بھائی کو بھی نہیں۔ بڑے بھائی کو کیا آئے گی؟ وہ اس سے زیادہ نچکیا، اگر شادی ہو جائے، بیاہ ہو جائے، ڈی جے لے کر گھوڑوں کی طرح ناچ رہا، یہ خود کانوں میں کنڈل، ناک میں نتھنیاں، ہاتھ میں وہی چوڑی اور کڑے اور زنجیر پہن گئے، پینٹ اتنی نیچے، نیکر دکھ رہے اندر سے جیسے گریس لگا ہوا نیکر، اتنا سڑا ہوا نیکر، کھڑ متو کھڑے کھڑے موتنے والا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے بیٹے، یہ ہمارے آپ کے گھر کی زندگی۔ اللہ اللہ حضرت علی بولے فاطمہ مانگو، سیدہ فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج رہنے دو، تم راضی اللہ راضی، میرے بابا جانی راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ اللہ علی بولے نہیں فاطمہ تمہیں مانگنا ہوگا۔ فاطمہ کی نظر نیچے، آواز لڑکھڑانے لگی، دوپٹہ نہ اوڑھنے والی بچیوں سن لو، سر پہ چوڑے اور چٹیاں دکھانے والیوں سن لو، موتی بالوں میں پرونے والی سن لو، بڑے بڑے ٹیکے پہن کے آدھے آدھے ننگے اور یہاں سے اٹھا کر کے بے حیا عورتیں جیسے چلتی ہیں، ان کا لباس اپنانے والی میری بہنوں سنو، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگی بولی علی رہنے دو، فاطمہ بولی علی رہنے دو، تم راضی ہو؟ الفاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ علی بولے نہیں فاطمہ، آج جو تمہاری چاہت ہو وہ مانگ لو۔ فاطمہ کہنے لگی علی جب آپ نے میری چاہت پوچھی ہے تو سنو علی، او میری بہنوں بھائیوں سنو، اپنے گھر جا کے یہ بات بتانا۔ فاطمہ بولی علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، علی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی اے علی میرا جنازہ دن میں مت نکالنا، رات میں نکالنا۔ جب اتنا کہا تو علی کہنے لگے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، فاطمہ نبی کی حدیث بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، لیکن فاطمہ یہ تم نے کیوں کہا؟ فاطمہ بولو کیوں کہا؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی آپ نے مجھ سے قرآن کو نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے حدیث کو نہیں پوچھا، آپ نے فاطمہ کی چاہت پوچھی ہے، آپ نے نبی کی بیٹی کی چاہت پوچھی ہے، آپ نے علی کی بیوی کی چاہت پوچھی ہے، آپ نے حسن و حسین کی ماں کی چاہت پوچھی ہے۔ اگر یہ بچیاں چاہتی ہیں فاطمہ کی چاہت اپنے آپ کو اپنانا چاہتی ہے، اگر اپنے اندر وہ لانا چاہتی ہے تو سنو، فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں نے اس لیے کہا ہے، میں نے اس لیے مانگا کہ میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالنا۔ کیوں مانگا؟
فاطمہ کہنے لگی علی جب تک میں زندہ رہوں گی میں اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور علی چاہتی یہ ہوں جب میرا انتقال ہو جائے علی، جب میں دنیا سے چلی جاؤں علی، تو میرے جنازے اور میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علی میں تم سے بھیک میں پردہ مانگتی ہوں، پردہ۔ علی نے کیا، علی کی بیوی نے کیا مانگا؟ پردہ۔ اور یہ جو اچھے لوگ ہیں نا، آج یہ حضرت اگر کوئی لڑکا ایسا ہو یا کوئی لڑکی اگر شادی ہو نا تو کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ دو چار ہوں گی جن کی چٹیاں ٹیڑھی بھیڑی، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہوں گی گاؤں میں سب سے اچھے ہم ہی ہیں اور سب سے بری چڑیل اسی کا نقشہ بنا رہا ہے۔ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ جو سمجھتی ہوگی کہ ہم سب سے اچھے، اونچے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے دھکے مارتی ہوں گی، ٹھٹے مارتی ہوں گی، ہنسی مذاق کرتی ہوں گی۔ اب نہ ماموں کی، نہ چچا کی، نہ تاؤ کی، نہ باپ کی، کسی کی ہمت نہیں جو اپنی بیٹی کو کچھ کہہ دے۔ اور کوئی نمازی حاجی ویسے نہیں کہے گا، پتہ نہیں کون کب اس کی بے عزتی کر دے۔ وہ تو پہلا زمانہ تھا، اگر کسی کو کوئی ڈانٹ دیا کرتا تھا تو مان لیا کرتا تھا۔ اب تو تم ڈانٹ کے دیکھیو اس کے گھر والے الٹے تم سے لڑنے آ جائیں گے۔ کوئی نمازی حاجی کسی لڑکے کو ڈانٹ کے دیکھیو، اگر نہ اس کے گھر والے تم سے لڑنے آ جائے تو کہہ دیو کہ کون کہہ کے گیا تھا۔ کوئی اچھی بات تسلیم کرنے کے لیے آج تیار نہیں۔ اللہ اللہ میری بہن سنے، عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی جو ادھر بیٹھی ہے، بولو۔ ارے یار مجھے سیدہ فاطمہ کی جب بات آ گئی تو ایک ورق رکھ دوں۔ آج اگر تھوڑی سی انبن ہو جائے نا کسی میاں بیوی میں تو بیٹی جا کر کے باپ سے کہہ دے تو باپ یہ کہتا ہے 5 بیگھے زمین بک جائے پورے سب کو تھانے کچہری کروں گا، تو یہاں بیٹھ، تو یہاں پر بیٹھ۔ لیکن سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ اللہ تمہاری طرح انبن نہیں کہ اتنی موٹی گالیاں بکتے ہو۔ لیٹ بھاگ گئی، بیوی گالی سن رہی ہے، ارے کیا ہو گیا؟ کام اپنا نہیں چل رہا، بیوی کی سروس ہو رہی ہے۔ ارے کھیت میں اپنے گھاس پیدا ہو گئی، بیوی کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ عجیب مرحلہ۔ پتہ نہیں بعض انسان اتنا بدتمیزی میں کیوں اترا ہوا ہے۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ کیوں بھیا ضرورت سے جا رہے ہو نا؟ ہاں جاؤ، بہت تیز ضرورت ہے۔ تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور جیسے ہی انبن ہوئی نا تو حضرت علی نے کچھ کہا تو فاطمہ کو وہ تھوڑی سی ناگوار گزری۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں خود کہہ دوں حضرت تو ہو سکتا ہے میرے سرتاج کے دل کو بری لگ جائے، اور میں اپنے شوہر کا دل دکھانا نہیں چاہتی ہوں، پھر کس سے کہلواؤں؟ چلو میں اپنے بابا سے کہلوا دوں، آقا سے کہلوا دوں، تاکہ حضرت علی پھر کبھی یہ بات آقا کی ٹالے ہی نہ۔ فاطمہ کا مقصد یہ تھا۔ حضرت علی ادھر بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ گئی، آ کر کے علی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ علی نے تھوڑا چہرہ ادھر کو کر لیا، میاں بیوی کی۔ علی نے تھوڑا چہرہ، فاطمہ ادھر آ گئی۔ اللہ اللہ، پھر حضرت علی نے اوپر کو دیکھا، مسکرا دی فاطمہ، اور مسکرا کر کے کہنے لگے او میرے سرتاج کیا ہوا؟ حضرت علی بولے فاطمہ تم بتاؤ کیوں آئی ہو؟ فاطمہ نے سوچا لاؤ آج دیکھوں تھوڑا سا۔ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، اپنے ابا جان کے پاس جا رہی ہوں۔ حضرت علی بولے کیوں جا رہی ہو؟ کہ اس لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کی شکایت کروں۔ اللہ، آپ کی شکایت کروں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ
तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा खजूर की गुठली पे नमक लगा लगा के चाट के गुजर बसर कर ली, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा एक एक जोड़ी कपड़ों में तुमने गुजार दिया, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा सूखी रोटी खा के गुजारा गया, मगर आपने कुछ नहीं मांगा। रोटी अगर ऐसे नहीं टूटती थी, फातिमा घुटने पे रख के हथेली से तोड़ती, नमक और पानी में लगा लगा के खाती थी। आज की बीवी कौन सी ऐसी होगी? मगर फातिमा मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो, फिर भी कुछ नहीं मांगा। फातिमा अगर आज मांगा तुमने तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, वो भी मेरे आका से, मेरी शिकायत के लिए इजाजत। जब इतना कहा, हजरत अली की आंखों में आंसू देखे फातिमा बैठ गई और आंखों से आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मेरा मकसद ये नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था, ये बात मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। कहा अली मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा जाओ, आज अगर तुम कुछ भी मांगती, अगर मेरी जान मांगती तो दे देता। हजरत अली ने जब कहा तो फातिमा ने हजरत अली के मुंह पे हाथ रख दिया। हजरत अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये बीबी और आज छोटी छोटी बातों पे लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, तलाक की नौबत, घर टूट जाते हैं। सैयदा फातिमा कह रही है, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। ओ मेरी बहनों, अपने शौहर से लड़ने वाली हो सुन लेना, शौहर को सताने वाली हो सुन लेना, आज के बाद कभी शौहर को बद्दुआएं मत देना। बास तो कह देती है जा चला जा, और दुआ देती है कोसती, ऐ अल्लाह मैं इसका मुंह ना देखूं। अरे जरा सोच ले, सैयदा फातिमा आंचल उठा करके दुआ दे रही, ऐ अल्लाह मेरे शौहर अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अली बोले फातिमा जाओ, तुमने मुझसे मांगा ना। फातिमा मैं चाहता था कि कोई चीज मांगो, मगर आज मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांग। मगर फातिमा जाते जाते इतनी और दुआ कर जाना, वहां पहुंचने से पहले पहले अली की रूह निकल जाए। कौन सा मुंह मैं नबी की बारगाह में लेकर के जाऊंगा, बेटी शिकायत करेगी। फातिमा रो पड़ी, कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। अली अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। मगर अली बोले फातिमा तो जाना होगा, ये मेरा हुक्म हो गया। हुक्म, अब शौहर का हुक्म भी मानना। बात बहन लड़ाई हो जाए तो दुपट्टा यूं फेंक के ऐसी भागती है, कहती जानता नहीं है मेरे अब्बा की फला मंत्री से बात है, भाइयों की उससे बात है कि जेल में चक्की पिसवा दूंगी, यूं करूंगी, तू इतनी बात होगी तो इतनी लगा देगी जाकर। मगर फातिमा कह रही है मेरे सरताज नहीं जाना चाहती हूँ। अली बोले जाओ, हुक्म हो गया। फातिमा रोती हुई जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है और कह रही है अली मुझे वापस बुला लो। मगर फातिमा चलती चली जा रही है। अब जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, बाप होने के एतबार से नबी ने कैसा किरदार अपनाया। मेरे नबी को जब पता चला मेरी बेटी फातिमा आज दामाद अली की शिकायत करने आ रही है, मेरे नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद था, फातिमा पहुंच जाती है। जब देखा तो दरवाजा बंद है। फातिमा दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजा खटखटा रही है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर फातिमा ने कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अब्बा जान दरवाजा खोलिए, आवाज नहीं आई। फिर दोबारा किया अब्बा जान दरवाजा खोलिए, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पर। फातिमा को थोड़े दिल को तसल्ली हुई, मेरे अब्बा बोल रहे, अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्त जिगर नूर नजर फातिमा बोल रही हूँ। फातिमा
ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ نبی کی بیٹی تھی؟ کہ ابا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ بول رہی ہوں. میرے نبی بولے فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے جانتے ہی نہ ہو. اور معلوم ہے یہ وہ فاطمہ ہے جب آتی تھی تو میرے نبی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میرے نبی کہتے ہیں میری فاطمہ جدھر سے گزر جاتی ہے میں اس کی آہٹ سے پہچان لیتا ہوں. اور آج دروازے پہ کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی فاطمہ. نبی بولے کون فاطمہ؟ اب تو فاطمہ کی ہچکیاں بند گئی. ابا جان کیا ہوا؟ ادھر علی ناراض، ابا جان ادھر تم ناراض ہو. ابا جان مجھے معاف کر دو. فاطمہ رو رہی ہے، رو رو کر کے کہہ رہی ہے ابا جان میں فاطمہ. نبی نے فرمایا کون فاطمہ؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو اور فاطمہ رونے لگی، پھر رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ اللہ اللہ ذرا سنو ابراہیم پور کے غیور مسلمانوں، میرے نبی سجدے میں نماز پڑھتے حالت سجدے میں حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے. نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور آج کہہ رہے کون حسین؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین آئے گر گئے. نبی نے جمعے کا خطبہ روک دیا اور جا کر کے حسین کو اٹھا لیا اور چومنے لگے، کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر مولا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا. آج کہہ رہے کون حسین؟ اب تو فاطمہ بہت زیادہ پریشان. ابا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر بیٹی فاطمہ، کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ، حسن کی ماں فاطمہ، حسین کی ماں فاطمہ. توجہ ذرا میری طرف، جو اپنی بیٹیوں کی باتیں سن کے گھر توڑوا دیتے ہیں اور داماد کے پورے خاندان کو پھنسوا دیتے ہیں. نبی کی ذرا زندگی دیکھو. بیٹی کو غلط شے دینے والوں سنو. نبی اندر ہے کہہ رہے کون حسن کون حسین کون فاطمہ. اب تو فاطمہ بہت زیادہ رو رہی ہے، ادھر اندر میرے نبی رو رہے ہیں. اب آخر میں فاطمہ رو کر کے کہنے لگی اے ابا جان میں آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. میرے نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ فاطمہ خوب رونے لگی. اب بولتی ہے ابا جان میں علی کی بیوی فاطمہ ہوں. نبی نے فرمایا اگر علی کی بیوی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے. کون باپ ہے آج جو اپنی بیٹی کو یہ سیکھ دیتا گھر توڑوانے کے کام کرتے ہو؟ نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی کا گھر توڑواتا حشر کے میدان میں وہ میرے دیدار سے محروم رہے، اور جب محروم رہے گا تو شفاعت کس کی ہوگی؟ حشر کے میدان میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ ارے تھوڑی موڑی ہر ایک کے گھر میں تھوڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، تمہارے گھر میں بھی تو بیٹی کو سمجھاؤ، بیٹی کا گھر مت توڑواؤ. نبی فرماتے کون خدیجہ کون فاطمہ کا جاؤ پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگو. فاطمہ روتی ہوئی سیدھی علی کے گھر کو آگے، اور ادھر علی رو رہے تھے بیٹھے ہوئے. فاطمہ روتی ہوئی دروازے پہ آئی اور دروازے پہ آ کر کے فاطمہ سے جب نہیں رکا گیا خوب روئی. ارے وہ نبی کی شہزادی ہے، نبی کی شہزادی
جن کے بچوں کو فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے یار. سیدہ فاطمہ کر کے حضرت علی کے قدموں پہ اپنا آنچل رکھ دیتی اور کہتی ہے میرے سرتاج میرے ابا نے ایک نہ سنی تمہاری وجہ سے ابا کا دروازہ بند ہو گیا, معافی دے دو. حضرت علی نے تمہاری طرح گالیاں نہیں بکی, لات نہیں ماری, تھپڑ نہیں مارے. حضرت علی نے بی بی کے موٹے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور کہا فاطمہ تمہاری جگہ وہ نہیں ہے بلکہ علی کا دل ہے. کہاں ہے یہ زندگی ہمارے گھروں میں؟ دولت بہت ہے حضرت, روپیہ بہت ہے, پیسہ بہت ہے, مگر دونوں میں کرہ پریت, دونوں کی زندگی جہنم بنی پڑی. ایک دن کی خوشی نہیں, صبح کا کھانا کھائیں, دوپہر کا کھانا کھائیں کچ کچ, شام کا کھانا کھائیں کچ کچ. کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کھانے پہ یا کسی چیز کے خریدنے پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. معلوم ہے کیوں؟ نبی کی زندگی سے ہٹ چکے ہو, اللہ والوں کی زندگی سے ہٹ چکے ہو. یہ ماں اپنا حق ادا نہیں کرتی, اور یہ اولاد آج یہ میری بہنیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی رشتے کی میری بہنیں یہ اپنی چٹیاں کسے دکھا رہی؟ کیا مسلمان کی بچی اسی لیے پیدا ہوئی تھی؟ عورت کا مقام کم ہوتا؟ سنئیے عورت کا مقام کیا ہے. عورت کا مقام یہ ہے کہ ولی کو جنم دینے والی عورت ہوتی ہے, نبی کو جنم دینے والی عورت ہوتی ہے, شہید کو جنم دینے والی عورت, غوث قطب ابدال بتادہ وجبہ نقبہ سب کو جنم دینے والی عورت, مگر جسم دکھانے والی عورت نہیں, پینٹ پہننے والی عورت نہیں, فیشن کرنے والی عورت نہیں. ارے وہ عورت ہوتی تھی جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی, تہجد پڑھنے والی, پردے سے رہنے والی. وہ عورت ہوتی تھی اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, پینے کی ادا بولے نبی نبی, اس کے چلنے پھرنے کی ادا بولے نبی نبی. اگر ایسی عورت ہوتی تھی اور ایسا آدمی ہوتا تھا تو پیدا ہونے والا بچہ ولی ہوتا تھا. یہ تو کتے بھونکا رہے, کتے بھونکا رہے. ایسی بھی لڑکیاں نا اسلام میں گزری ہیں جنہیں دیکھ کر کے لوگوں نے توبہ کر لی. اگر اجازت ہو, ٹائم زیادہ نہ ہوا ہو تو ایک تاریخی وقت تمہارے سامنے رکھ دوں, ختم کر دوں یا سننا چاہ رہے بولو؟ اللہ, ایک نوجوان کی کہانی ذرا سناتا ہوں, سن لینا. اور اسلام کی شہزادیوں آج کے بعد جو وہ بڑے بڑے پلازو ہیں اور یہ فیشنیلے کپڑے, آستینیں ننگی, اور یہ جن کپڑوں سے نماز نہیں ہو رہی ہے نا, تو مسلمان کی بچی ایسے کپڑوں کو اپنے جسم پہ نہیں ڈالتی بلکہ چولہے میں ڈالتی ہے. چولہے میں کہاں رکھے گی بولو؟ آج میری بہن اگر تم نے دکھا دیا تو جو فیشن کر رہی ہیں برقع اوڑھ اوڑھ کے انہیں دکھاؤ کہ تم ان کو فالو کرتی ہو جو بمبئی کی کنجڑی ہے, فلمیں بنانے والی, اپنا جسم بیچ رہی ہے, اور ہم مدینے کی فاطمہ کو فالو کرتے ہیں جو جنتی عورتوں کی سر